نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدئ لهما ما روي عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہیں صورت عطا کی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے. فرمایا تو نیچے اتر جا، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اس میں تکبر کرو، بس نکل جاؤ، یقیناً تم ذلیل ہونے والوں میں سے ہو. شیطان بولا مجھے مہلت دی جائے اس دن تک جب کہ یہ سب اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً تم مہلت دیے جانے والوں میں سے ہو. شیطان بولا بس چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھ جاؤں گا.
پھر میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تم ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جاؤ اس سے مذمت کیے ہوئے، دھتکارے ہوئے، البتہ جو بھی تیری ان میں سے پیروی کرے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، پھر دونوں اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس طرح کے قریب نہ جانا ورنہ دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کے لیے وسوسے ڈالے تاکہ ان کے سامنے ان کی شرمگاہیں کھلوا دے جو چھپائی گئی تھی ان سے، اور کہنے لگا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور ان کے سامنے قسمیں کھانے لگا کہ میں خیر خواہوں میں سے ہوں۔ پھر ان دونوں کو آہستہ آہستہ دھوکے کے ساتھ اپنے ڈھب پہ لے آیا، پھر ان دونوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا اور ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، اور وہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے، اور انہیں ان کے رب نے پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس آنے سے روکا نہ تھا، اور میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ وہ دونوں بولے اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں، تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ فرمایا اتر جاؤ سب، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے، اسی میں تم مرو گے، اور اسی سے پھر نکالے جاؤ گے۔ اور اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپاتا ہے اور زینت کا سامان بھی ہے، اور لباس تقویٰ یہی بہتر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے۔ اے بنی آدم شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کرے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان سے ان کے لباس اتروا لیے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے۔ وہ تم کو اور اس کا قبیلہ وہ سب دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ یقیناً ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا اور اللہ نے بھی ہمیں اسی کا حکم دیا۔ کہہ دو کہ بے شک اللہ تمہیں بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ سورۃ الاعراف کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس میں انسان کی تخلیق کا واقعہ اور اس سے متعلق کچھ احکامات ہمارے سامنے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم سب جو اپنے ہوش و حواس کے ساتھ، شعور کے ساتھ اس دنیا میں زندہ ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ہم سب کو اس بات کا اچھی طرح علم ہونا چاہیے کہ ہمیں یہاں کس نے بھیجا، کیوں بھیجا، پھر یہاں سے ہماری واپسی کس طرف ہے، تاکہ ہم اپنی حیثیت کو پہچان کر اپنی ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے سمجھ سکیں۔ جب تک ہمارے اندر یہ شعور بیدار نہیں ہوتا اور وہ شعور کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس وقت تک ہم اپنے اس دنیا کے مختصر سے قیام یا اسٹے سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو تخلیق کیا، اسی نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اور اپنے حکم سے اس دنیا کو بنانے کے بعد ہمیں یہاں پر بھیجا گیا ہے۔ یہ کس طرح ہوا، اس کی اطلاع حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ قرآن پاک کی مختلف جگہوں پر تقریباً 7 مقامات پر تخلیق آدم کا واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ یہاں پر بھی اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ بنیادی باتیں ہمیں سمجھا دی گئی ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کے سمجھنے کے لائق ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ایک ایک آیت کی روح سے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا تم کو۔
یعنی تم خود سے خود وجود میں نہیں آ گئے، خود سے خود پیدا نہیں ہو گئے، کسی بنانے والے کے بنانے سے ہی بنے ہو. اور وہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت، جس کا یہ کلام ہے اور جو ہمیں ہماری حیثیت یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہیں یہ صورت عطا کی، جو بھی تمہاری شکل و صورت بنائی. جیسا کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اللہ نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہت اچھی صورتیں بنائی. آپ کائنات میں تمام چیزوں کو دیکھیں، جمادات ہوں یا نباتات ہوں یا حیوانات ہوں، ان میں سب سے بہترین شکل انسان کی ہے. سورۃ التین میں بھی ارشاد ہوتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین حالت پر پیدا کیا. لہذا اس بہترین حالت پر پیدا کرنے کا ایک احساس اور اس نعمت کا ایک احساس ہمیں دلا رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ صورناکم میں صرف ظاہری اپیرنس اور شکل و صورت نہیں، بلکہ انسان کی جو سمجھ بوجھ ہے، جو اس کا شعور ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے. کیونکہ یہ صورت گری صرف ظاہر کی نہیں ہوئی، اندر کی بھی ہوئی ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اسے بہتر بناتی ہے. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا. یہاں سے انسان کی ایک اور فضیلت پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ انسان کی اہمیت اور انسان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے. اور پھر فرشتوں جیسی مخلوق کو انسان کے تابع بنایا گیا، انسان کے سامنے جھکایا گیا. یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، یہ سجدہ اس بات کی علامت تھا کہ فرشتے دراصل انسان کی خدمت کے لیے ہیں. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ مختلف کاموں پر جو فرشتے متعین ہیں، مثلا جبریل علیہ السلام جو وحی لے کر آئے تو وہ کس کی خدمت کے لیے، کس کے بھلے کے لیے؟ حضرت انسان کے. میکائیل علیہ السلام اگر بارش کا انتظام کرتے ہیں تو اس کے لیے، انسان کے لیے. اسی طرح دیگر فرشتے بھی. قرآن پاک میں متعدد مقامات پر فرشتوں کے افعال بتائے گئے ہیں، اور کائنات کے انتظام میں وہ دوڑتے پھرتے ہیں. اور اس زمین پر انسان کے لیے یہ بہت سی چیزیں، بہت سا رزق اور بہت سی نعمتیں جو بنائی گئی، ان کے انتظام میں بھی فرشتوں کا عمل دخل ہے. اور جب انسان کو پیدا کیا گیا تو فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرانے کا مطلب یہی تھا کہ یہ مخلوق تم اس سے کمتر ہو. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب نے سجدہ کیا، یعنی سب فرشتوں نے، اور باقی مخلوق بھی انسان کے لیے مسخر کی گئی. جیسا کہ قرآن پاک میں اور جگہوں پر آتا ہے سخر لکم ما فی السماوات والارض، کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے مسخر کیا گیا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ آسمان سے زمین تک کی ساری قدرتیں ہماری خاطر کام کر رہی ہیں، ہمارے فائدے کے لیے. بے شمار ان گنت نعمتیں ہیں جنہیں ہم استعمال کر رہے ہیں. یہ مفت میں ملنے والی سورج کی روشنی ہے، اور یہ ہوا، اور یہ پانی، اور یہ بے شمار کھانے پینے کی چیزیں رنگا رنگ کی، اور یہ زمین کا ہمارے لیے بچھا دیا جانا، یہ سب کچھ انسان کے لیے. تو انسان کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ کیا وہ دنیا میں صرف ان چیزوں کے استعمال کے لیے آیا ہے، یا انہیں استعمال کر کے اس پر کچھ اور ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب سب فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا تو شیطان نے سجدہ نہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا. قال، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کس چیز نے روکا تھا تجھ کو کہ تو سجدہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ یعنی انسان کو سجدہ میرے حکم سے کیا جانا تھا، تو تم نے سجدے سے انکار کیوں کیا؟ اس کا جواب ذرا سنیں. قال انا خیر منہ، کہنے لگا میں اس سے زیادہ اچھا. یہ تھی اس کے انکار کی وجہ، اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھنا. اور اس کا سبب کیا بتا رہا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ
مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. تو اس کے خیال میں آگ مٹی سے زیادہ طاقتور تھی, زیادہ بہترین تھی, لہذا اس نے آگ میں بڑائی دیکھ کر اپنے آپ کی بڑائی کا تصور قائم کر دیا. یہ ایک شیطانی رویہ ہے جو ابتدا سے چلا رہا ہے, یا جس کی ابتدا شیطان سے ہوئی, کہ خود کو دوسرے سے زیادہ اچھا سمجھنا. انسان جو شیطان کے اثرات کو دور کرتا ہے یا مختلف شیطانی رویوں کا جو مظاہرہ کرتا ہے, اس میں سب سے بڑا شیطانی رویہ اور شیطان کی پیروی یہاں ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے اور پھر اپنی بہتری کے کچھ معیار قائم کر لیں. بعض لوگوں نے بہتری کا معیار دولت قرار دے رکھا ہے, بعض نے علم قرار دے رکھا ہے, بعض نے اپنی کچھ عبادت قرار دے رکھی ہے, اور سو آن مختلف چیزیں جو بھی انسان اپنے طور پر سمجھتا ہے کہ وہ رکھتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کیا واقعی ان میں سے کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کی بنا پر انسان اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا قرار دے. جہاں تک دولت کا تعلق ہے تو آپ دیکھیں کہ قارون سے بڑھ کر خزانے کس کے پاس ہوں گے. قرآن پاک میں اس کے خزانوں کا ذکر آتا ہے کہ خزانے تو دور کی بات, خزانوں کی کنجیاں بھی اٹھانا کسی ایک انسان کے بس میں نہ تھا. وہ بھی اٹھانے کے لیے اونٹوں کی ایک بڑی جماعت ہوتی تھی جو ایک طرف سے دوسری طرف ان کنجیوں کو منتقل کرتی تھی. آپ خود سوچیں کہ پھر خزانے کتنے زیادہ ہوں گے. اور اس کے دل میں بھی اس دولت کی وجہ سے ایک غرور سما گیا اور دوسرے انسان اسے اپنے سے حقیر نظر آنے لگے. حالانکہ وہ کسی کافر قوم سے نہ تھا, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا, بنی اسرائیل میں سے تھا. اور بنی اسرائیل اس دور کے مسلمان تھے. جیسے آج کے مسلمان ہم ہیں تو اس دور کے بنی اسرائیل تھے. تو بنی اسرائیل کے قوم کا ایک شخص, آپ یوں ہی سمجھے کہ جیسے ہم مسلمانوں میں سے کوئی ایک شخص, اسے اپنے دیے پر یعنی جو کچھ اس کے پاس تھا اس پر بڑا ناز ہو گیا, بڑا فخر ہو گیا. اور اس دن یعنی اس مال کی وجہ سے وہ نہ اللہ کی طرف توجہ کرتا, نہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا اور نہ بندوں کے سامنے. اور جب اسے احساس دلایا گیا تو کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم من عندی, کہ یہ سب کچھ تو میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے. تو گویا مال کے غرور اور تکبر کے ساتھ اسے علم کا تکبر بھی تھا. لیکن اس کو کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ٹوٹا اور وہ اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھستا چلا گیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک دھستا ہی جائے گا. اس کا مال اس کے کسی کام نہ آیا. قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ, کہ میرا مال میرے کسی کام نہ آیا اور میرا سارا اقتدار اور دنیا کی شان و شوکت بھی سب برباد ہو کر رہ گئی. تو مال ایسی چیز نہیں کہ جس کے آنے کے بعد انسان دوسرے انسانوں کو انسان نہ سمجھے, کیونکہ مال کی تقسیم سراسر اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کے پاس ہے اس کے لیے بھی آزمائش اور جس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے بھی آزمائش. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح طور پر فرماتے ہیں کہ یہ ہم تمہیں آزمانے کے لیے دے رہے ہیں اور دولت کے ساتھ انسان آزمایا جا رہا ہے. سورۃ آل عمران میں بھی آتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, تمہاری ضرور آزمائش ہوگی تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی. مال کسی کی لیاقت, قابلیت اور حق کی وجہ سے نہیں ملا کرتا, یہ سراسر اللہ کی دین ہوتی ہے. اور اسے پانے کے بعد انسان کو اللہ کا اور بندوں کا شکر گزار ہونا چاہیے اور بندوں کے ساتھ بھلے کا معاملہ کرنا چاہیے. لیکن اگر انسان اس غرور میں مبتلا ہو جائے تو یہی چیز اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے. پھر اسی طرح بسا اوقات انسان علم کے غرور کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ جانتا ہوں. یہ چیز بھی انسان کی ہلاکت کا سبب بنتی ہے.
اس کے لیے بھی ہمارے سامنے بڑی واضح مثال ہے کہ شیطان سے بڑھ کر شاید ہم میں سے علم کسی کے پاس نہ ہو. کہا جاتا ہے کہ شیطان جو تھا بڑا عبادت گزار بھی تھا اور عالم بھی تھا، اور اس کا علم آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. کہتے ہیں کہ وہ یعنی فرشتوں میں سے تھا نہیں، قرآن پاک میں واضح طور پر آتا ہے کان من الجن، جنوں میں سے تھا، لیکن اتنی عبادت کرتا تھا کہ فرشتوں کی دوستی اسے نصیب ہو گئی تھی، اور علم بھی بڑا تھا. اللہ تعالیٰ سے براہ راست اس نے گفتگو کی تھی. مجھے اور آپ میں سے کسی کو یہ موقع نہیں ملا. پیغمبروں میں سے کچھ پیغمبروں کو ملا ہے، کسی عام انسان کو نہیں ملا. شیطان کو یہ موقع بھی ملا تھا، اس کے پاس علم یقینی تھا، اس نے جنت دوزخ کا بھی مشاہدہ کیا تھا. حضرت آدم اور حوا کے پیچھے جنت میں بھی چلا گیا تھا. میں نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے جنت نہیں دیکھی، ہمارا علم ادھورا ہے، صرف سنا ہوا ہے. اس کا علم صرف سنا ہوا نہیں، دیکھا ہوا بھی تھا. لیکن جب اس نے تکبر کیا تو اس کا یہ علم اس کے کسی کام نہ آیا اور اسے برباد کر دیا. لہذا علم ایسی چیز نہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی تکبر میں مبتلا ہو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو علم اس لیے حاصل کرے تاکہ علماء سے مقابلہ کرے اور بے وقوفوں سے جھگڑا کرے اور لوگوں کی توجہ اپنی جانب کھینچے کہ ادھر آؤ میرے پاس، میں بہت بڑا عالم ہوں، ایسا شخص اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لے. یہی علم اس کے خلاف حجت بن جائے گا. تو شیطان نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں آدم سے زیادہ بہتر ہوں. اور اس کی دلیل اس نے اپنے آپ کو آگ سے بنا ہوا قرار دیا. پھر بسا اوقات انسان عبادت کی وجہ سے غرور کے مبتلا ہو جاتا ہے کہ میری جتنی نمازیں کوئی نہیں پڑھتا، میں بہت روزے دار ہوں، میں بہت ذکر کرتا ہوں، اور نہ جانے کیا کیا. تو اس کو اپنی عبادت بڑی چیز نظر آنے لگتی ہے. حالانکہ ایک شخص اگر پیدائش سے لے کر موت کے دن تک سجدے میں پڑا رہے اور اٹھے نہ، پھر بھی وہ اللہ کا حق نہیں دے سکتا. تو کہاں یہ کہ اگر چند ٹوٹی پھوٹی نمازیں، ٹوٹی پھوٹی اس لیے کہتی ہوں کہ ہم جتنا بھی کانسنٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ خیال ادھر ادھر چلا ہی جاتا ہے. یعنی نام اللہ کا لے رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں حصہ بہت سو کا آ جاتا ہے کوشش کے باوجود. تو اس لیے وہ ٹوٹی پھوٹی ہی ہوئی. پھر اسی طرح بسا اوقات ہم کوئی اور نیکی کا کام کر بیٹھتے ہیں تو اس پر بھول جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہماری کسی عبادت، کسی نیکی، کسی علم، کسی دولت، کسی شکل و صورت، ہاں کچھ لوگوں کو شکل و صورت کا بڑا مان ہو جاتا ہے کہ ہم دوسرے سے خوبصورت ہیں، اور اس خوبصورتی کی وجہ سے وہ دوسروں کو نگاہ میں نہیں لاتے، گردن اکڑا کے رکھتے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، کسی کو عہدے کا بڑا مان ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے دفتروں میں کیا حال ہوتا ہے کہ صاحب لوگ اپنے سے نیچے کے گریڈ والے کو انسانی نہیں سمجھتے، اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. تو یہ اسلام کی جو مزاج ہے اس کے سراسر خلاف ہے یہ بات. اور یہ ایک شیطانی رویہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی چیز پر، کسی بھی نعمت پر جو اللہ نے کسی بندے پر خاص رحمت سے انعام کی ہو، آپ دیکھیں کہ ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی ہے کہ جس کا ہم حق رکھتے ہو کہ یا اللہ یہ ہمارا حق ہے تو ہمیں دے. مثلاً ہم دیکھ سکتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو دیکھ نہیں سکتے. آپ سوچیں کہ جو دیکھ نہیں سکتے بیچارے مجبور ہیں، کیا کریں؟ کچھ نہیں کر سکتے، نہ اللہ کا کوئی بگاڑ سکتے نہ کسی اور کا. ہم اگر دیکھ سکتے ہیں تو کیا ہم اس لیے کہ یہ ہمارا حق تھا کہ ہم دیکھیں؟ یہ اللہ کا انعام اور فضل ہے کہ ہمیں دیکھنے والا بنا. وہ چاہتا تو ہمیں مادرزاد اندھا کر دیتا اور ہم کچھ بھی نہ کر سکتے. تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی نعمتیں ہمیں میسر ہوئی ہیں ان میں سے ایک بھی نعمت اس لیے نہیں کہ اس کی وجہ سے ہم کسی تکبر میں مبتلا ہو جائیں یا کسی بڑائی کا شکار ہو جائیں یا اس کی وجہ سے ہم دوسرے انسانوں کے حقوق ادا نہ کریں. آپ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں جو ہماری نانی دادی کا یا بڑی جو ہماری جنریشن تھی اس میں طلاق کا ریشو بہت دور دور تھا خاندانوں میں، کہیں کوئی واقعی حقیقی وجہ سے کوئی طلاق ہو تو. لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری اگر جنریشن میں کیا ہوا، یہ ریشو کس قدر بڑھ گیا. کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ لڑکیوں کے اندر عاجزی کا نہ ہونا اور شوہر کو دل جواب دینا اور اس کے مقابل آ کھڑا ہونا.
اور اس حقیقت کا انکار کرنا کہ اللہ نے شوہر کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے، یہ اللہ کی ایک تقسیم ہے، اس تقسیم کو نہ ماننا۔ انسان ہونے میں ہمارا مرد اور عورت کا درجہ برابر ہے، دونوں انسان ہیں، کوئی فرق نہیں، لیکن جہاں شوہر اور بیوی کا رشتہ ہو، شوہر کو اللہ نے ایک درجہ زیادہ دے دیا اور بیوی کے ذمہ لازم کیا کہ تم اطاعت کرو اور تم اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ شوہر کو ڈکٹیٹر بنایا یا یہ کہا کہ تم تکبر کرو، نہیں، وہ بھی مشورے سے چلے گا گھر والوں کے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بڑا ہے۔ لیکن اس جدید تعلیم کی وجہ سے بار بار لڑکی کے ذہن میں یہ ڈالا گیا کہ تم کسی طرح کم نہیں ہو اور تم اس سے برابر ہو، تو وہ برابر نہیں رہی، اس نے اپر ہینڈ رکھنے کی کوشش کی جو کہ خلاف فطرت تھا، اور اس کے نتیجے میں گھر ٹوٹ گئے، بے شمار خرابیاں ہوئی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے تعلقات جو رشتہ داروں کے ساتھ خراب ہوتے ہیں، اس میں بھی ایک بہت بڑی وجہ تکبر ہوتا ہے، اس میں بھی ایک بہت بڑی وجہ خود پسندی ہوتی ہے اور عاجزی کے رویے کا کم ہونا۔ کیا ہوا اگر کسی نے کبھی کوئی بات کہہ دی، کیا فرق پڑ جائے گا؟ بات ہی ہے۔ تو ہم بغا اوقات آپ دیکھیں کہ رشتے داروں میں صرف ایک بات کی وجہ سے اتنے بگاڑ ہوتے کہ سالوں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے، یعنی کو تو بات ہی تھی، کہتی ختم ہو گئی، لیکن ایک بات بعض اوقات اتنی بڑھ جاتی ہے اور دوسرے کو معاف کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود معاف کرنے والے ہیں، غفور و رحیم ہے، اسے بندوں میں سے بھی وہ لوگ پسند ہیں جو معاف کر دینے والے ہیں، جو عاجزی کا رویہ اختیار کرنے والے ہیں۔ بندوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ عاجزی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ دن میں 5 دفعہ ہمیں عاجزی کا سبق سکھایا جاتا ہے۔ 5 دفعہ نماز میں زمین پہ ہمارا سر اور پیشانی رکھوائی جاتی ہے کہ یہاں آ کے رکھو اپنا سر، تاکہ انسان اپنی حیثیت پر غور کرے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ مرنے کے بعد خواہ کوئی بادشاہ ہو، خواہ کوئی امیر ہو، خواہ کوئی عالم ہو، خواہ کوئی عبادت گزار ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، سب کا ٹھکانا وہی مٹی، وہی زمین، سب اسی میں جاتے ہیں جو ہم سب کے پاؤں کے نیچے۔ اس لیے کہیں پر بھی ہمارے لیے تکبر کی کوئی گنجائش رہ نہیں جاتی ہے۔ قیامت کے دن ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ رائی برابر، رائی کا دانہ آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح ہوتا ہوگا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ کچھ لوگ اس دن جہنم کے ایک نالا ہے جس کا نام بلبل ہے، اس کے اندر ہوں گے اور انتہائی بدبودار نالا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ کچھ لوگ چیونٹیوں کی طرح لوگوں کے پاؤں میں لتڑے جا رہے ہیں، اور پوچھا جائے گا یہ کون ہے جو لوگوں کے پاؤں میں آ رہے ہیں، تو بتایا جائے گا یہ تکبر کرنے والے۔ اور حدیث میں تکبر کی 2 علامات بتائی گئی، ایک حق کو قبول نہ کرنا، یعنی حق جب سامنے آ جائے، سچی بات کا پتہ چل جائے تو اس کو نہ ماننا، اور دوسرا لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے سے چھوٹا سمجھنا۔ تو شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا، کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ اچھا ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور بڑا ہونے کی وجہ کیا ہے میرے کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، حالانکہ آگ کو بھی اللہ نے بنایا اور مٹی کو بھی اللہ نے بنایا۔ آپ دیکھیں کہ مٹی جو ہے یہ تعمیر کی علامت ہے، آپ کو ہر جگہ جو کچھ بنا ہوا نظر آتا ہے، عمارتیں، بلڈنگ، پودے اگنا، یہ سب کچھ انسانوں کی تخلیق، یہ سب کی اصل کیا مٹی، اور آگ کی تاثیر کیا، ہر چیز کو جلا دی، بنی ہوئی چیز کو ختم کر دیتی۔ آپ دیکھیں کہ دیکھنے میں تو مٹی زیادہ بہتر ہے، لیکن اس نے ایک خود سے تصور قائم کر لیا کہ آگ زیادہ بہتر ہے، اور اس کی وجہ سے وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ انسان بھی جب اپنی بڑائی کا خیال کرتا ہے تو وہ اپنی پھر صرف ان باتوں کو دیکھتا ہے جو اس کے اندر اچھی، اور دوسرے کی وہ باتیں نظر آتی ہیں جو اس کے اندر بری۔ اگر معاملہ اس کی الٹ ہو جائے کہ دوسرے کی اچھائی نظر میں ہو اور اپنی برائیاں نظر میں ہو تو تکبر ہو سکتا ہی نہیں پھر انسان کے اندر۔ کبھی خیال آنے لگے کہ فلاں مجھ سے اس درجے میں کم ہے تو ہمیشہ سوچیں کہ میری کون کون سی کمی ہے، اور کبھی نظر آنے لگے کہ فلاں شخص بہت برا ہے تو سوچیں اس میں کوئی خوبی ہی تو ہوگی۔ اللہ نے کسی انسان کو شیطان بنا کے پیدا نہیں کیا اور نہ کسی انسان کو فرشتہ بنایا ہے۔
ہر انسان کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ تو ایک مسلمان کا کام کیا ہے کہ دوسرے کی خیر کو ابھارے۔ انبیاء علیہ السلام نے یہی کام کیا کہ لوگوں کی خیر کو ابھارا۔ اور قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کامیاب ہوا وہ جس نے اس نفس کا تزکیہ کیا، پاک کیا، اس کی گندگی کو صاف کر کے دھو کے اچھائی کو ابھارا، اور ناکام ہو گیا وہ کہ جس نے اچھائی کو دبا کے اس کے شر کو اوپر کر لیا۔ یہ ہم سب کا ایک امتحان ہے کہ ہم اپنی کس قوت سے زیادہ کام لیتے ہیں، خیر کی یا شر کی۔ شیطان نے اپنی شر کو اہمیت دی اور خیر کو بھلا دیا اور کہنے لگا میں بہتر ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فاہبط منہا، چلے جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ یہاں سے۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اس میں تکبر کرو، تم اپنی بڑائی جتاؤ، جبکہ حکم اللہ کا تھا اور آگ بھی اللہ نے بنائی اور مٹی بھی اللہ نے بنائی، پھر تمہیں تکبر کا حق کیسے حاصل ہو گیا؟ فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، نکل جاؤ یہاں سے، تم چھوٹے ہونے والوں میں سے، ذلیل ہونے والوں میں سے۔ اس نے بڑا بننا چاہا، اللہ نے اسے ذلیل کر دیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ کبر جو ہے، بڑائی جو ہے، وہ میری چادر ہے، جو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یعنی جو تکبر کرنے کی کوشش کرے گا، بڑا بننے کی کوشش کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے، یعنی اللہ کی رحمت اور برکت کی بجائے پھر اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا۔ اسی لیے اس نے بڑا بننا چاہا، اللہ نے اسے ذلیل کر دیا۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، بولا مجھے اس دن تک مہلت دے دیں جب یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، قیامت تک اب مجھے ذرا چھٹی مل جائے، ڈیل مل جائے۔ قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ تمہیں ڈیل دی گئی، تمہیں اجازت ہے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، شیطان بولا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے ضرور بیٹھ جاؤں گا۔ ایک اور شیطانی قول، یہ شیطانی رویہ، اور وہ کیا کہ اپنی غلطی کا الزام دوسرے کو دینا۔ فبما اغویتنی، یعنی شیطان اپنے تکبر کی وجہ سے بہتا تھا اور تکبر کی وجہ سے ذلیل ہوا تھا، اور اس کو ماننے کی بجائے، اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے اتنی جرأت کہ اپنی غلطی اللہ تعالیٰ پہ ڈال دی، کہا تو نے مجھے گمراہ کیا۔ یہ ایک شیطانی رویہ ہے کہ اپنی غلطیوں کا ذمہ دوسرے پہ ڈال دینا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہی بلیم کرتے رہتے ہیں۔ جب کوئی اچھا کام کرنے کو ہمارا دل نہیں چاہتا تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت ہی نہیں دینا چاہتا۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو گمراہ کرنا چاہتا ہے؟ اس نے یہ اتنی بہترین مخلوق جس کے لیے سب کچھ بنایا، اسے اس لیے بنایا کہ اسے جہنم میں پھینکے؟ نہیں، اس نے اس لیے نہیں بنایا۔ اس نے تو ہمیں جو دعا سکھائی ہر نماز کے اندر، 5 نمازوں کی ہر رکعت میں پڑھنے کو، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یعنی جس رب نے ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سکھائی، وہی رب ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے؟ کبھی نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی غلطیوں، اپنی خرابیوں، اپنی نفس کی سستی کی ذمہ داری خود لینے کی بجائے اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیتے ہیں کہ اللہ ہی نہیں چاہتا کہ ہم سیدھے راستے میں چلیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں عام روزمرہ زندگی میں بھی اگر کہیں رشتہ داروں، دوستوں میں، تعلقات میں کوئی خرابی ہو جاتی ہے تو اس میں بھی اپنی غلطی نہیں دیکھتے، ہمیشہ دوسرے کی غلطی دیکھتے کہ دوسرے کا قصور کیا ہے۔ تعلقات جہاں بھی خراب ہوتے ہیں، جہاں بھی بگاڑ آتا ہے اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنی کوتاہی پہ نظر نہیں ڈالتا، یہ دیکھتا کہ دوسرے نے کیا کیا۔ اور جب تک ہمارا رویہ یہ ہو کہ ہم صرف دوسرے کی کوتاہی ڈھونڈتے رہیں، اس وقت تک کبھی بھی سیدھے راستے پہ ہم چل نہیں سکتے۔ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کو بلیم کیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تھا، اب میں بھی تیرے سیدھے راستے پر اس انسان کے لیے بیٹھ جاؤں گا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط مستقیم کی لکیر کھینچ کر بات سمجھائی کہ اس طرح اس پر شیطان جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ انسان جب اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے کہ
بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ کسی سڑک پر جائیں تو ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک گیٹ آ جائے اور پھر آپ اسے کھلوائیں اور آگے چلیں، پھر آگے آ جائے رکاوٹ، پھر بیریئر. یہ جو اسپیڈ بریکر جو ہیں ان کو آپ مثال میں سمجھ لیں کہ ہر تھوڑے فاصلے کے اوپر آپ کو پھر روک دیتا ہے، آپ کو سلو کر دیتا ہے. آپ اس سے نکلتے ہیں پھر تیز جانے لگتے ہیں، پھر آگے ایک رکاوٹ آ جاتی ہے، پھر سلو ہو جاتی ہے، پھر موت تک، مرنے تک، موت کے وقت بھی جب جان نکل رہی ہوتی ہے اس وقت بھی شیطان جو ہے معاملہ کرتا ہے انسان میں کہ اس وقت میں اس کو اپنا ساتھی بنا دوں، اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں. اسی لیے ہمیں حدیث میں دعا سکھائی گئی کہ اللہ اس بات سے مجھے اپنی پناہ میں رکھنا کہ شیطان میرے مرنے کے وقت مجھ پر حملہ آور یا میرے اوپر وسوسہ اندازی کرے. اللہ اور فرشتوں اور ہر چیز کے بارے میں بدگمان کرتا ہے. تو اس میں شیطان جو ہے وہ ہمارے سیدھے راستے پر بیٹھا ہے اور اس نے خود کہا تھا، قسم کھا کے کہا تھا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں آؤں گا ان کے پاس ان کے سامنے سے، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم ان کے بائیں سے، ہر طرف سے ان کو بہکاؤں گا. یعنی سیدھے راستے میں چلنے نہیں دوں گا. سامنے سے کیا مراد ہے کہ وہ واضح انداز میں رکاوٹ ڈالے، صراط مستقیم کو ہماری آنکھوں میں دھندلا کر دے، اس کی پہچان ہم سے ختم کرا دے. کیا دنیا جو ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اسے ہمارے لیے اتنا اٹریکٹیو بنا دے کہ اس کے پیچھے ہمیں کچھ نظر ہی نہ آئے. پیچھے کیا ہے؟ آخرت، اس کو بھلوا دے کہ اسے پیچھے ڈالے رکھو، وہ جب مریں گے تو دیکھا جائے گا. کیا ہم ایسے ہی نہیں کرتے؟ جب بھی کبھی کوئی قبر کی بات یا مرنے کی بات یاد آئے تو کہتے مت ڈراؤ، تو تمہارا کام ہی صرف ڈرانا ہے. ہم سوچتے بھی ہیں تو کہتے ہیں اچھا ابھی تو عمر ہے کھیلنے کودنے کی، ابھی تو ہم بچے ہیں، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہماری دنیا دیکھنے کی عمر ہے، اور آخرت پیچھے پیچھے. یعنی شیطان وہ چیز جسے ہمارے سامنے ہونا چاہیے تھا اسے ہمارے پیچھے بھگوا دیتا ہے، اور دنیا جو ایک عارضی اور وقتی چیز ہے اسے ہمارے سامنے اتنی اہمیت دلاتا ہے کہ وہ کسی وقت ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتی. سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہماری اگر فکر کا کوئی مرکز ہے تو ہماری دنیا ہے. دائیں ہاتھ علامت ہے نیک اعمال کی، اس طرف وہ ہمیں سوچنے نہیں دیتا. بائیں طرف ہے برے اعمال، اس میں خوب ہمارا دل لگاتا ہے اور ہمارے لیے دلکشی پیدا کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ شیطان کا وار کس طرح ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ نیکی کی طرف جانے کے لیے ہمیں چھوڑتا ہی نہیں. ہم اپنے نفس کو، اپنے دل کو قابو کر کے کسی طرح نیکی کی طرف چل ہی پڑتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کیا فائدہ ہوگا، بڑا مشکل ہے، دیکھو فلاں بھی تو ایسے کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، تم اپنے آپ کو کن مشقتوں میں ڈال رہے ہو. تو اس طرح جو نیکی کا کام ہے وہ ہمیں کرنے نہیں دیتا، اور اگر ہم کسی طرح کرنے کے قابل ہو جائیں تو پھر کیا کرتا ہے؟ نیت خراب کر دیتا ہے. آپ دیکھیں نا کتنے افسوس کی بات ہے کہ انسان بظاہر ایک نیکی کا کام کر رہا ہو، اپنی نیند چھوڑ کر نماز پڑھ رہا ہو، مثلا تہجد ہی پڑھ رہا ہو، اور پھر دن کو اٹھ کے وہ گردان شروع کر دے میں نے فلاں وقت اٹھے اور فلاں اتنے تہجد پڑھے. سارا دن ہمارے منہ سے اپنی خوبیاں اور اپنی نیکیوں کا ذکر اور شہرت کرواتا ہے تاکہ ہم جو کیا وہ لوگوں سے اس کی اپریسیشن لے کے عمل یہی برباد کر کے چلے جائیں، آخرت کے لیے کچھ بھی نہ بچے. یا اسی طرح اگر ہم کوئی صدقہ خیرات کا یا کسی قسم کا کوئی کام کر بیٹھتے ہیں تو پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کا اتنا ذکر کرواتا ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے یہ دیا، ہم نے وہ قربانی کی، کہ پھر اس کا اجر یہیں پر ختم کروا دیتا ہے. ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں دل میں ڈالتا ہے کہ جس سے ہمارے عمل برباد ہو جائیں. مثلا حسد سے کیا ہوتا ہے کہ کسی کو ملنے والی نعمت پر جلنا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیکیاں اس طرح برباد ہوتی ہیں جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، اسی طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. کوئی نیکی اعمال نامے میں بچتی نہیں. پھر غیبت، جب کسی کی برائی اس کے پیچھے کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری نیکیاں جو ہم نے بڑی مشکل سے کمائی ہوتی ہیں اس کے اعمال نامے میں منتقل ہو جاتی ہے، ہمارا اعمال نامہ چلیے. پھر اسی طرح الزام تراشی، بہتان لگانا دوسرے پر. قرآن پاک میں آتا ہے الذین یرمون المحصنات الغافلات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کہ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے، ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے. تو گویا ایک طرف ہم نیکی بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے وہ سب نیکی برباد ہو جائے.
یہ ہے شیطان کا آگے سے آنا، دائیں سے بائیں سے پیچھے سے، کہ کسی طرح بھی انسان کو بہکا لے اور اس کے پلے کچھ نہ رہنے دے۔ اس لیے ہم ایک ایسے دشمن کی زد میں ہیں کہ جو ہر وقت ہم پہ حملہ آور ہے، ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ اس کے لیے ہمیں مضبوط دفاع چاہیے، اور وہ مضبوط دفاع کیا ہے؟ جیسے کہ سورۃ العصر میں آتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ یعنی ایمان کے ساتھ نیک کاموں، نماز روزہ صدقہ خیرات کے ساتھ کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک دوسرے کو اچھی بات بتائیں، اس کے لیے ایسی مجلسیں قائم کریں، ایسی جگہ بنائیں کہ جہاں ہم اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو بھی مضبوط کر سکیں، اور پھر متواصل بالصبر، ایک دوسرے کو حق پہ جمائے رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پہ ظلم نہیں کرتا، اسے تنہا نہیں چھوڑتا، اسے ذلیل نہیں کرتا، کہ اگر کہیں وہ پھسلنے لگے، دین سے دور ہونے لگے تو اسے یہ نہیں کہتا اچھا جاتا تو جائے، نہیں، اسے پکڑ لیتا کہ تم کہیں نہیں جا سکتے، یہی رہو۔ اور حقیقی معنوں میں مومن وہ ہے جس کے دل میں ہر ایک کی خیر خواہی ہو، ہر ایک کی بھلائی ہو۔ تو جب تک مسلمان آپس میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح نہ ہو، جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور اتفاق سے نہ ہو، اس وقت تک کبھی بھی وہ شیطان کے پھندے سے بچ نہیں سکتے۔ کیوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے پکڑو اور اختلاف مت کرنا، تفرقے میں مت پڑ جانا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اللہ کی نعمت جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اور پھر اسی طرح كُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے، فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ لہذا جب انسان ایسی مجلسوں میں بیٹھے جائے تو پھر ان میں ایسی بات کرے کہ جس سے زیادہ اتحاد پیدا ہو، باہم محبت پیدا ہو، اختلاف اور پھوٹ نہ ہو، تاکہ اختلاف اور پھوٹ کے نتیجے میں جو دنیا اور آخرت میں مسلمانوں کا نقصان ہے اس سے بچ سکے۔